سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے نے جہاں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کا امکان پیدا کر دیا ہے، وہاں پہ ایک نئی جنگ اور نئی صورتحال کو بھی جنم دے دیا ہے۔ امریکہ کا دھمکی امیز لہجہ اچانک نرمی میں بدل چکا ہے۔ ایران نے امریکہ کی طرف سے کسی بھی حملے کو مکمل جنگ قرار دیا ہے، جبکہ فرانس نے سارے حملے کو ہی شدید تحفظات کے نظر سے دیکھا ہے۔ ان کے مطابق یہ حملہ ہوا بھی ہے یا نہیں، یا دیگر بہت سارے تحفظات فرانس کو لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ بھی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ کشمیر پر ظلم ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اقوام متحدہ کے کسی بھی نمائندے کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر میں جا کر صورتحال کا جائزہ لے سکے، اور نہ ہی انڈیا کے لیے کوئی دباؤ کا منظر پیدا کیا گیا۔ امریکیوں نے موقع غنیمت جانا، انہوں نے فوری طور پر خلیج میں سمندروں کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹرنگ شروع کر دی اور کولیشن فورسز بنا کر اس کا پٹرولنگ شروع کر دی۔ لیکن سب سے اہم سوال سب نظر انداز کر رہے ہیں، جس کو فرانس نے بھی شدید تحفظات سے کی نظر سے دیکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں دنیا کے سب سے بڑے اور مہنگے ہتھیار موجود ہیں۔ ان ہتھیاروں کی قیمت لاکھوں اربوں ڈالر ہے، لیکن ان کو استعمال نہیں کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرونز آئے، حملہ کر کے چلے گئے اور تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں، لیکن ان ڈرونز کو روکنے والا، ٹریک کرنے والا اور تباہ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ سعودی عربیہ کے پاس جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم اور طیارے موجود ہیں، لیکن کوئی بھی حرکت میں نہ آیا اور یہ ڈرون آسانی سے آئے، حملہ کیا اور واپس چلے گئے، بلکہ کچھ تباہ بھی ہو گئے۔ سعودی عرب کے پاس 17 فیز ایری ریڈار موجود ہیں جو امریکی ساختہ ہیں۔ 470 کلومیٹر دوری پر طیارے کو ٹریک کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی بلندی پر ہو۔ 1,00,000 فٹ بلندی پر جاتا ہوا جہاز بھی وہ ٹریک کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان ڈرونز کو ٹریک نہ کر سکے۔ اسی طرح AN/TS-43 ریڈار بھی موجود ہیں، یہ بھی امریکی ساختہ ہیں۔ 450 کلومیٹر دور طیارے کو ٹریک کر لیتے ہیں، لیکن حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ان ڈرونز کو ٹریک نہ کر سکے۔ ہاک میزائل امریکی ساختہ ہیں، 40 سے 45 کلومیٹر کی رینج تک طیارے کو تباہ کر سکتے ہیں۔ $30 ملین لاگت کا ایک یونٹ ہے، لیکن کوئی بھی حرکت میں نہ آیا۔ پیٹریوٹ میزائل امریکہ کے مشہور زمانہ میزائل ہیں، طیاروں، میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کرنے میں بہترین نتائج کے حامل ہیں۔ 10,000 کی تعداد میں پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک یونٹ کی قیمت $3 ملین ہے۔ جدید ترین ریڈار، خودکار اسٹیشن سے مزین یہ میزائل دنیا کے بہترین میزائل مانے جاتے ہیں۔ مزیدار حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی نہ چل سکے۔ دنیا کے جدید ترین اور تیز رفتار ترین میزائلوں میں ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے۔ امریکہ کے یہ جدید ترین طیارہ شکن میزائل کسی بھی ڈرون، کسی بھی میزائل کو اور طیارے کو آسانی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ خود بخود حرکت میں آتا ہے اور آواز کی رفتار سے 8 گنا زیادہ تیز چل سکتا ہے۔ مزیدار حقیقت یہ ہے کہ یہ فضا میں اور خلا میں کھڑے کسی بھی یونٹ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ 150 کلومیٹر کی بلندی تک سیٹلائٹ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ چین نے ان میزائلوں کی فراہمی کے بعد بہت شدید احتجاج کیا تھا۔ یہ میزائل جاپان اور کوریا کو فراہم کیے گئے تھے۔ سعودی فضائیہ کے پاس جدید ترین یورو فائٹر، F-15 اسٹرائک ایگل اور ٹورنیڈو طیارے موجود ہیں، لیکن یہ بھی حرکت میں نہ آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میزائل کس کام کے لیے رکھے گئے ہیں؟ $70 ارب کا اسلحہ خریدا گیا ہے پچھلے 20 سال میں، لیکن کوئی بھی کام نہ آیا۔ ایرانی ڈرونز تیزی سے آئے، حملہ کیا اور چپ کر کے چلے گئے یا پھر تباہ ہو گئے۔ خلیج میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا مقصد علاقے کو ایران کی طرف بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو بھی روکنا ہے۔ خلیج میں ایران کا اثر و رسوخ بے انتہا بڑھ چکا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران نے پچھلے چند سالوں میں اپنے آپ کو بہت مضبوط بنایا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں مکمل طور پر اپنا کنٹرول رکھ چکا ہے، اور امریکہ کو ہمت نہیں ہے کہ وہ ایران کو للکار سکے۔ للکارا بھی ہے تو وہ اس سے ڈر کر کئی دفعہ نقصان بھی اٹھا چکا ہے۔ ایسے میں امریکہ بےتاب ہے کہ کسی طرح ایران کو اس علاقے میں کمزور کیا جائے۔ ایران تو کمزور ہوگا ہی ہوگا، لیکن خلیجی ریاستیں بھی شدید کمزوری کا شکار ہوں گی، کیونکہ وہ پہلے ہی لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ روس نے سعودی عربیہ کو S-400 کی آفر کی ہے۔ S-400 بھی دنیا کے تیز ترین میزائل ہیں، لیکن یہ استعمال کیے جائیں گے تو پھر اس کا رزلٹ آئے گا، اگر استعمال ہی نہ کیے جائیں تو رزلٹ کیسا؟ امریکہ کے مفادات اس علاقے میں بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اس نے روس کی اس آفر کو روکنے کے لیے سعودی عربیہ کو جدید میزائلوں کی فراہمی کا
اشارہ دے دیا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ سعودی عرب کا دفاع کہاں کھڑا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایران اپنے ملک کے لیے ہر دم تیار کھڑا ہے۔ ایرانی فورسز، ایرانی عوام مکمل طور پر تیار کھڑی ہیں، اسلحہ ہر طرح سے تیار ہے اور جدید ترین ہوتا جا رہا ہے، اور دن بہ دن اس کے انبار لگائے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب بھی اس کے انبار لگا رہا ہے، لیکن سعودی عرب میں لڑنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ سعودی عرب کی اپنی فوج شاید کمزور ہے یا جان دینے سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سعودی اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں مزیدار حقیقت تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو پڑھنے اور ان کو بچانے کے لیے ہمیشہ پاکستان اور ترکی جیسے ملک ہی کام آتے ہیں، اور اپنے لوگ بیچ کر ان ملکوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی مسلمان امت کا ساتھ نہیں دیا۔ سعودی عربیہ نے، متحدہ عرب امارات نے اور دیگر خلیجی ممالک نے کشمیر پر معادانہ رویہ اختیار کیے رکھا، لیکن اب اپنی باری پر وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انڈیا بھی ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ابھی یہ صورتحال چل رہی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے؟ انڈیا، امریکہ، اسرائیل اور یورپ خلیجی ممالک کی ان کمزوریوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ تو ہی وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کو بچانے کے لیے پاکستانی، ترکی، انڈونیشیا اور ان ملکوں کی فوج پہنچے گی۔ سعودی عربیہ خود اس جنگ کو لڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ بلال احمد شیخ، ڈیفنس ڈائریکٹر، لاہور۔